بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک۔ تو کل گفتگو تھی منافقین کے بارے میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ اس کا بھی تذکرہ ہو، دنیا میں چرچا ہو، لوگ اسے سنیں، اس لیے کہ سب کے سامنے یہ منظر آنے والا ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ لوگ جو منظر ان کے سامنے آئندہ آنے والا ہے وہ دنیا میں پہلے ہی جان لیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو جو ان کے سامنے آنے والا ہے اچانک نہ آ جائے، اس دنیا ہی میں اس کو سمجھ لیں، بوجھ لیں، تیاری کر لیں۔ تو منافق کا بیان کرایا تھا، اور آج جو ہے سچے مسلمانوں جو تصدیق کرتے ہیں دل سے، آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، جنت اور جہنم کی تصدیق کرتے ہیں، جزا اور سزا کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی سچ جانتے ہیں۔
فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، ویسے اس کا ترجمہ تشدید ہے تو ترجمہ ہوگا خوب صدقہ دینے والے۔ صادق کے معنی ہیں تصدیق کرنے والا، اور صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔ صادق کے معنی سچا اور صدیق معنی نہایت سچا۔ تشدید کی وجہ سے معنی میں فرق پڑ گیا، معنی وہی ہے، صادق معنی سچا اور صدیق معنی نہایت سچا، بہت سچا۔ جب تشدید لگ گئی نا اس وقت تو معنی میں اور تاکید ہو گئی۔ ان المصدقین، بے شک خوب تصدیق کرنے والے، اور یہ بھی ترجمہ ہے خوب صدقہ کرنے والے مرد اور خوب صدقہ کرنے والی عورتیں، کیا ہے ان کے لیے؟ وہ آگے آ رہا ہے وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ پیچھے آ چکا تھا، پھر بتا دیتے ہیں۔ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، جس کو بھی دے رہے ہیں تو ریاکاری اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کو دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے جس کو دیا ہے اس کو تکلیف نہ دے، جس کو ہم نے کچھ دیا ہے اس کو تکلیف نہ دیں اور احسان نہ جتلائیں، تو ہم نے اللہ کو قرض دیا ہوا ہے، تو اللہ واپس کریں گے؟ ہاں واپس کریں گے۔ یضاعف، آگے کیا ہے؟ یضاعف، کئی گنا کر کے اللہ واپس کرے گا اس چیز کو۔ یضاعف مانے کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس کریں گے۔ قرض دینے کا اور قرض کی تعبیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور واپس کریں گے۔ جیسے قرضہ ضرور واپس کرنا چاہیے، اگرچہ لوگ واپس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن قرضہ واپس کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے، اور قرآن میں بھائی سب سے لمبی جو آیت ہے نا وہ قرض ہی کی ہے، ایک صفحے کی آیت ہے قرض والی، تیسرے پارے، اس سے لمبی کوئی آیت نہیں۔ یہاں سے شروع ہوئی آیت تو یہاں جا کے ختم ہوئی تیسرے پارے، اسے آیت دین کہتے ہیں، قرض کی آیت۔ قرض کیسے لینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے؟ لکھنا چاہیے قرض کو، گواہ ہونا چاہیے باقاعدہ، تب دینا چاہیے۔ ہم لوگ قرآنی اصول قرض دینے اور لینے کا جانتے ہی نہیں، اور پھر بعد میں پریشان ہوتے، قرض دے کر پریشان ہوتے، مال بھی گیا اپنا اور پریشان بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے اصولوں سے قرض کا لین دین نہیں کیا، پریشان ہونے۔ یہ قرآن جو ہے یہ خود آسان نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کو بھی آسان کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو قرآن ہی آسان نہیں ہے بلکہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، وہ بھی آسانی سے گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے واپس کریں گے بھائی؟ یضاعف، جو قرض دیا ہوا ہے ہم نے، جس کے پیچھے تکلیف نہیں ہے، جس کو دیا ہے احسان جتلانا نہیں ہے، کسی طریقے سے ریاکاری نہیں ہے، تو گویا ہم نے اللہ کو قرض دیا ہوا ہے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ قرض واپس ہو گیا اور اس کے بعد انعام الگ سے ملے گا، ثواب آگے بیان ہو رہا ہے۔ یہ تو قرض واپس ہوا ہے نا، لیکن جو آپ نے دیا ہے کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، اس کی مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب جو عطا کرے گا اس کا بیان آگے ہے۔ لہم کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی، یضاعف لہم تک بات ختم ہو گئی، یہ تو قرض واپس ہوا۔ اور پھر وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، جو اجر مرتب ہوگا وہ الگ رہا، قرض کی واپسی الگ، اجر الگ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ایسوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے، ایسے صدقہ دینے والے مردوں کے لیے، قرض دینے والے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اجر ہے۔ کیسا اجر ہے؟ کریم،
ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. کریم مانے بہت عزت کے ساتھ دیا جائے گا، یوں نہیں کہ یوں پکڑا دیا جیسے بہت سے لوگ دیتے ہیں، نہیں، بہت عزت کے ساتھ وہ قرض واپس دیا جائے گا. قرض واپس دیا جائے گا اور جو اس پر اجر مرتب ہوتا ہے، ثواب مرتب ہوتا ہے، اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ دیا جائے گا. کریم کا مطلب ہے دینے کے کئی انداز ہوتے ہیں نا. ایک ہے عزت کے ساتھ دینا، لفافے میں کر کے. بہت سے لوگ دیکھیے کیسے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ دیتے ہیں کوئی چیز. اور بہت سے لوگ جو دیہاتی قسم کے ہوتے ہیں وہ لیجیے اپنا، ایسا بھی دینا ہوتا ہے، واپس کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں. اجر کریم، ایسا اجر اللہ اس پر دینے والے ہیں جو کریم ہوگا، بہت عزت کے ساتھ دیا جائے گا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں دنیا میں بے دیکھے غیب، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. اور اللہ کی کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے اللہ کی ماننا. اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن کو، اللہ کی کتاب کو. جو لوگ ایمان لائے اللہ پر ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر. جمع ہے بھائی، خالی ایک رسول پر نہیں، تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد منہم، کسی رسول کے درمیان ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. تبھی نجات بھی ہے. یہود و نصارہ جو فیل ہو گئے وہ اسی وجہ سے رسول پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ رسولوں پر بھی لائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے نے دو کو چھوڑ دیا. یہودیوں نے دو رسولوں کو نہیں مانا. کون کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسائیوں نے ایک رسول کو نہیں مانا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، فیل ہو گئے، کافر قرار پائے. تو فرمایا وَرُسُلِهِ، رسولوں پر ایمان لائے. تو کون لوگ ہیں یہ؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور تمام رسولوں پر ایمان لائے. تو کون لوگ ہیں؟ ان کو کیا کہا جائے؟ اولئک هم الصدیقون، یہی تو صدیق ہے، یہی ہے نہایت سچے. صدیق یعنی نہایت سچے لوگ دنیا میں یہی لوگ ہیں. صدیق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم حاصل نہ کر سکیں، ہم بھی وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. وہ تمغہ ہمیں بھی مل سکتا ہے صدیق کا، جبکہ لوگوں نے دروازہ بند کر دیا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ خود بتا رہے نا قرآن میں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لائے، یعنی قرآن پر ایمان لائے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، جو جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان پر ایمان لائے. تو کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ نہایت سچے لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور ان کو بدلہ ملے گا. اولئک هم الصدیقون. اور کون لوگ ہیں؟ والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے یہاں یہی لوگ گواہی دینے والے ہوں گے. کیا مطلب گواہی دینے والے؟ 17ویں پارے میں آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر پارہ 17 کے آخر میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلم رکھا. جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، تو اس کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہے؟ مسلم. زیادہ آپ نام رکھنے کی زحمت گوارا نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں نام رکھنے کا. ہم فلانے ہیں، ہم ٹھکانے ہیں، یہ سوائے جھگڑا کی کچھ نہیں ہوگا، سوائے فرقہ بندی کی کچھ نہیں ہوگا. خود سے نام مت رکھو، اللہ نے نام رکھ دیا ہے. نام بدلنا جرم ہے. الہ آباد کا نام اگر لوگ بدل رہے ہیں تو کتنا شور مچا رہے ہیں مسلمان، اور خود وہی کام کیے ہوئے. اللہ کے رکھے ہوئے نام کو کافی نہیں سمجھتے مسلمان، اپنا نام خود سے رکھیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرقہ بندی. وہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ تمہارا نام خود رکھ دیتا ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ اپنا نام رکھ رکھ کر کے جھگڑے کریں گے، لہذا اس جھگڑے کو چکا دیا تھا اللہ نے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنا نام رکھا. مجرم ہے. وہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ تمہارا نام خود رکھتا ہے. من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. وفی ھذا،
اتنی عربی تو سمجھتے ہیں. ہادہ مانے اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا، نہیں بدلے گا نام. وفی ہادہ کیوں نام رکھا ہے اللہ نے؟ وجہ لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر گواہی دیں، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگ اے امت محمدیہ لوگوں پر گواہی دو گے. اللہ کتنا بڑا منصب ہمیں ملا ہوا ہے. ہم گواہی دیں گے، دوسرے جتنی بھی امتیں ہیں گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی کہ نہیں مانی. ہم گواہی دیں گے. اللہ، ہم تو بعد میں آئے. کس بنیاد پر گواہی دیں گے ہم لوگ؟ سوال ہے. اس بنیاد پر گواہی دیں گے. اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ان کی قوم نے بات نہیں مانی. ہم اسی بنیاد پر گواہی دیں گے کہ ان کی قوم نے بات نہیں مانی. لوط علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اسی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی. ہود علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا ہوا ہے تفصیل سے سورہ ہود کے اندر. ہم اسی بنیاد پر گواہی دیں گے قیامت میں کہ ہود علیہ السلام کی بات ان کی قوم نے نہیں مانا. صالح علیہ السلام کی بات ہم نے، ان کا قصہ تمام تفصیل سے ہم نے کئی صورتوں میں پڑھ لیا ہے. اسی بنیاد پر ہم قیامت میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، فرعون کی تمام بدماشیاں بھی ہم نے پڑھی. اسی بنیاد پر تو ہم گواہی دینے والے ہیں. اور ہمارا نام بھی اللہ نے اسی لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں گڑبڑ نہ ہو. بتایا جائے کہ بھائی مسلم لوگ اٹھے، اب یہ فلانے اٹھ رہے ہیں، فلانے اٹھ رہے ہیں، وہ اٹھیں گے نہیں. مسلم ہو تو اٹھے نا. اس لیے کہا جاتا ہے اپنے نام کے آگے اس طرح کے دم چھلے مت لگاؤ، کوئی حاصل نہیں. اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. کچھ نہیں ہے ہم سوائے مسلم کے. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہی دے اور تم تمام لوگوں پر گواہی دو گے. بنیاد کیا ہوگی؟ یہ قرآن. اس قرآن کا پڑھنا بھی لازم ہے ہمارے لیے. ہم گواہ ہیں نا، ہم گواہی دینے والے ہیں، تو کس بنیاد پر آخر گواہی دیں گے؟ اسی قرآن کی بنیاد پر تو ہم گواہ ہیں. اور وہ قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں. ہم نہ جانے کن کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، مخالفتوں میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہماری مخالفت چھوڑو، اس کتاب کی طرف آؤ. ہماری مخالفت چھوڑو، کیا فائدہ؟ ہماری مخالفت کیا کرتے؟ ہم تو وہ بات بتا رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہے. خود پڑھو، دیکھو ہے یا نہیں، چیک کرو. جو بات ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ ہے یا نہیں. اپنے لوگوں کے ترجمے اٹھا لو، دیکھ لو وہی ہے یا نہیں. فرمایا وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور گواہی دینے والے ہوں گے اپنے رب کے پاس. اپنے رب کے یہاں گواہی دینے والے ہوں گے. کون لوگ؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، وہی گواہی دینے والے ہوں گے. اور ایمان رسولوں پر کیسے لائیں گے؟ اس کتاب کو پڑھ کر. جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو تمام رسولوں کے قصے اس میں بیان ہوئے ہیں. تو ایمان لا لیا ہم نے. ایمان لا لیا مانے ہم نے جان لیا. ایمان مانے جاننا، ماننا. ہم نے جانا بھی اور مانا بھی کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے رسولوں سے متعلق، ان کی قوم سے متعلق، ان کی امت سے متعلق، واقعی میں بالکل برحق ہے. وہ تو کتاب میں آ گیا. اسی بنیاد پر پھر ہم گواہی دیں گے. وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّ، یہی لوگ نہایت سچے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور تمام رسولوں پر ایمان لائے. نہایت سچے یہی لوگ ہیں، صدیق یہی لوگ ہیں، شہداء بھی یہی لوگ ہیں. یہی لوگ گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے یہاں قیامت میں. ان کے لیے کیا ہے؟ اور اتنا بڑا تو منصب ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ شہید ہیں. شہید مانے گواہ، شہادت دینے والا. سبحان. بتائیے قرآن آسان ہے کہ نہیں؟ ایک ایک لفظ آپ دیکھتے جائیں اور کون سا مشکل لفظ ہے اس میں؟ کچھ مشکل نہیں ہے بھائی. واقعی میں قرآن نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ میدان میں آئے تو صحیح، دیکھے آسان ہے یا نہیں. اگر امانت داری سے اس کو بیان کیا جائے، سمجھایا جائے، واقعی میں قرآن سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے نصیحت کے لیے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ایسوں کے لیے ان کا اجر بھی ہے. پورا پورا اجر ہم دیں گے ایمان لانے کا اور رسولوں پر ایمان لانے کا، ان کی سچائی کا، ان کی شہادت کا. ہم پورا اجر دینے والے ہیں. جو کچھ وہ دنیا میں عمل صالح کر کے آئے ہیں اس کا اجر بھی ہم دیں گے. اور وَنُورُهُمْ،
ان کے لیے نور ہے، روشنی ہے، کہاں؟ قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ ضرورت پڑے گی کہ نہیں؟ بھائی قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، منو مٹی لاد دیا گیا ہے، کوئی اجالا وہاں؟ تو ان کے لیے، ایسوں کے لیے نہایت جو سچے ہیں، جو تصدیق کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور اس کی تمام باتوں کی، ان کے لیے نور ہوگا۔ یہی کتاب کیا ہوگی بھائی؟ نور۔ یہ قرآن ان کے لیے نور ثابت ہوگا۔ وَنُورٌ، اور کہاں نور ہوگا؟ کل آ چکا ہے کہ پل صراط پر جب چل رہے ہوں گے تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا، نہ چاند ہوگا نہ سورج، اپنے ایمان کی روشنی ہوگی، قرآن کی روشنی ہوگی۔ اور منافق کیا کہیں گے؟ آ چکا ہے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ بھائی، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، آیت نمبر 13 تھی۔ انظرونا، ہمارا انتظار کر لو بھائی، ہمارے پاس تو نور ہے نہیں، تمہارے نور کی وجہ سے تو ہم چل رہے تھے، پل صراط کا راستہ طے کر رہے تھے، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلیں، ہمارا بھی کام بن جائے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، کیا جواب دیں گے اہل ایمان؟ کہیں گے قیل ارجعوا، پیچھے جاؤ، یہ نور یہاں نہیں ملا کرتا، یہ نور تو پیچھے ملتا ہے دنیا کے اندر، وہاں جاؤ اور وہاں سے نور لے کر آؤ اور پھر پل صراط کا راستہ پار کرو اور جنت میں آؤ۔ تو جو دنیا تو اجڑ چکی ہے، اب کہاں آئیں گے دنیا میں تو آ بھی نہیں سکتے۔ مطلب کہنے کے ہے کہ اب یہ نور ملنا تمہارے لیے ناممکن ہے، مل ہی نہیں سکتا تم کو یہ نور، اب تو اسی اندھیرے میں گھومتے رہو۔ وَنُورُهُمْ، اچھا آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جو دنیا میں اس کا کفر کر رہے ہیں، رسولوں کا کفر، اللہ کا کفر، اللہ کی باتوں کا کفر، اور صاف طور سے کہا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سن لو، ادھر ادھر مت بھاگو۔ کفروں کا مطلب سمجھا دیا اللہ نے خود، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ قولی طور سے جھٹلانا ہو یا عملی طور سے جھٹلانا ہو، دونوں جھٹلانا ہے۔ عملی طور سے جھٹلانا کیا ہے؟ اس کے قریب نہیں آتے، کنی کاٹتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جی چراتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ کافر کیا کہتے تھے؟ اے محمد ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ، اس قرآن میں مزہ نہیں آتا۔ بھائی اگر کوئی یہ خبر دے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس سے کہیں یار اس خبر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ کہیں گے اس کو کہ یار دوڑیں گے جلدی سے، اب بجھائیں گے اس کو، مزہ کیا آنا ہے؟ تو حقائق بیان ہو رہے ہیں، سچائیاں بیان ہو رہی ہیں جو آگے آنے والا ہے، اس میں مزہ آنے کی کیا بات ہے؟ اس کو تو سمجھنا چاہیے۔ وہ آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تمہاری خبر میں مزہ نہیں ہے یار، مزیدار خبر سناؤ، یا دوڑ کے جائے گا بجھائے گا اس کو۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اللہ کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہے جہنم والے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، پہلے پارے میں آ چکا ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا تو ان کو وہی نصیحت کی تھی، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا علم چونکہ کامل ہے نا، اس لیے اللہ کی بات کبھی نہیں بدلے گی۔ جو پہلے روز سے اللہ کی بات تھی وہی آخری دن بھی وہی بات ہوگی۔ یہ کمال علم کی دلیل ہے کہ علم کیا ہے؟ کامل ہے۔ باقی جن کا علم کامل نہیں ہوتا، آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ دیں گے، ہے کہ نہیں؟ آج انہوں نے غور و فکر کیا تو سمجھ میں آئی بات نہیں، یار وہ پہلی بات ہماری ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا دوسری بات کر دی۔ اللہ نے پہلے دن سے ایک ہی بات کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 38 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے آرڈر دیا، حکم دیا، سرے دست سب لوگ یہاں سے اتر جاؤ۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی نا، اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت میں سیر کرو، تم اور تمہاری بیوی کھاؤ پیے مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ فأزلہم الشیطان، شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اس درخت کو کھا ہی لیا، جنتی لباس اتر گیا، بہت روئے۔ اللہ نے ان کو توبہ کے کلمے جو ہے تلقین فرما دیے۔ وہ توبہ کے کلمے کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ توبہ کے کلمے اللہ نے سکھائے۔
لیکن یہ کہا ساتھ سرے دست تو تمہیں نیچے ہی جانا پڑے گا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کیا کہا؟ سرے دست تو تم اور تمہاری بیوی سب لوگ کہاں جاؤ؟ نیچے جاؤ. آیت نمبر 38 3 اور 8. اچھا اب کیا صورت ہے؟ جنت آنے کی صورت کیا ہے بتا دیا، وہی بتایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب بھی میری طرف سے ہدایات جائیں گی. کیا جائیں گی بھائی؟ ہدایات جائیں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو بھی ہدایات جائیں، جو بھی رہنمائی کی باتیں جائیں، فَمَن تَبِعَ، تو جو شخص بھی اس کی اتباع کرے گا، ہدایہ میری ہدایات کی اتباع کرے گا، تو فرما دیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسوں پر کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آیت نمبر 30:8 ہے. اور اب میں پڑھ رہا ہوں 30 اور 9. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہی بات پہلے روز سے بھی وہی بات اللہ نے فرمایا. کیا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا ہماری باتوں کو، ہماری ہدایات جو ہم نے بھیجا تھا آسمان سے اس کو جھٹلا دیا. تو اولئک اصحاب النار، یہی تو نار والے ہیں، اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. بہرحال مجھے یہ بتانا تھا کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے. جو پہلے دن بات تھی وہی آخری دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی بات. کیا فرمایا؟ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اب ہم آ گئے یہاں سورہ حدید میں، دیکھیں یہاں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی. اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہوں گے. ڈرنے والی آیت. یہ کون تقریر کر رہا ہے بھائی؟ کس کا آواز ہے یہ؟ کسی انسان کا آواز ہے؟ کسی انسان کا آواز نہیں ہے، یہ اللہ کا آواز ہے، اللہ کی تقریر ہے. اس کے سچ ہونے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں. باقی اس کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی باتیں ہیں اس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کمزور نہیں ہو سکتا. جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، قولی تکذیب کریں، کچھ نہیں جی سنیں آیت کیا کہتی ہے، کچھ نہیں، یہ ہے تکذیب. یا جو ہے اپنے عقیدے میں سوچ رہے ہیں کچھ نہیں، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہم تو بڑی بڑی باتیں سنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تکذیب قرآن کی. یہ مسلمان بھی کرتے ہیں. یہ کون سی بڑی نئی بات ہے، کون سی اتنے عجیب بات ہے، ہم تو اس سے زیادہ بات جانتے ہیں. اس سے زیادہ کون سی بات ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے آ گئی؟ کل پوری کائنات میں ہے ہی یہی سچائی. یہ کتاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی سچائی وہ ہے ہی اتنا ہی کل. وہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی بھائی؟ اپنے آپ کو دھوکے سے نکالیں. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی. آیت کس کو کہتے ہیں؟ کس بات کو آیت کہتے ہیں؟ قرآن ہی کی بات کو تو آیت کہتے ہیں، یا کسی اور بات کو آیت کہتے ہیں؟ بھائی سوچنے والی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک آیت جاننا تو اسے دوسروں کو پہنچا دینا. تو آپ نے بھی کس کی تبلیغ کی بات کی تھی؟ آیت کی تبلیغ کروا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس کا حکم اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا. 6 پارہ ہے سورۃ المائدہ ہے. اور رسول، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول میں اسلام لگا ہوا ہے. اے خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کرو. بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کرو جو نازل کی گئی. اس چیز کی تبلیغ کرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے جو نازل کی گئی. بلغ ما انزل الیک من ربک. آگے اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا، اس کی تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے تبلیغ کا اور رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے. تو ہم لوگ حق ادا کر دیں گے تبلیغ کا اس کے بغیر؟ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ دھوکے سے نکلو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی. قولی تکذیب کی کہ کچھ نہیں جی، بہت سنا ہے ہم نے، بہت باتیں ہم نے سنا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ ہے تکذیب. یہ ذہن ہی میں سوچ رہے ہیں.
قول میں بات کرنے کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، لیکن دل میں یہی سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے فعلی تکذیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلی تکذیب۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہیں، ان کو پہچانو، اور کوئی نہیں۔ آگے بہت اہم آیت فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی حقیقت سنو، اے دنیا پر ریچھنے والو، دنیا پر مر مٹنے والوں، دنیا کی حقیقت سنو۔ اس کی زبانی جس نے دنیا کو بنایا ہوا ہے، جس سے زیادہ دنیا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس کی زبانی سنو دنیا کی حقیقت۔ اعلموا، جان لو اچھی طرح، علم حاصل کرو دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ کیا دنیا کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا، دنیا یعنی دنیاوی زندگی، جس دنیاوی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، 60-70 سالہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، تو وہ زندگی ہے کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ لعب، لعب کا تعلق بدن سے ہے، جو ہم کھپا رہے ہیں رات و دن اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، لعب۔ لہو کہتے ہیں دل کی غفلت کا، جو دل اندر سے آخرت سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، اسے لہو کہتے ہیں عربی میں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لہو لعب۔ اور یہ کون جو ہے مر مٹتا ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا ہی پر مر مٹتا ہے، اپنے پورے وجود کو کہاں لگاتا ہے، کہاں کھپاتا ہے بھائی؟ اپنی جوانی کہاں کھپاتا ہے؟ کس کو حاصل کرنے کے لیے؟ دنیا جمع کرنے کے لیے۔ لعب بہت بامانہ لفظ ہے۔ ولہو، اور اپنے دل کو بھی وہی مصروف رکھتا ہے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ کون ہے یہ؟ کافر، جس کو اصحاب الجحیم کون ہے ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ اصحاب الجحیم ہے کون؟ کہا نا یہی لوگ اصحاب الجحیم ہیں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یہ ہے کون؟ تو اسے ان کا پھر تعارف ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اچھی طرح جان لو، پہچان لو ان کو، کون ہے؟ انما الحیات الدنیا، جو اپنی دنیاوی زندگی کو کہاں لگائے ہوئے ہیں بھائی؟ کھیل تماشے میں، اپنے بدن کو دنیا حاصل کرنے اور جمع کرنے، اسی کو سمیٹنے کے لیے بس لگاتے ہیں، پورے وجود کو کھپا دیتے ہیں، اور اپنے دل کو بھی آخرت سے غافل رکھتے ہیں۔ لہو، لہو مانے اپنے دل کو آخرت سے، اللہ سے، حساب و کتاب سے، جنت و جہنم سے غافل رکھتے ہیں۔ لہو ایک ایک لفظ کا معنی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کھپا دیا تو کیا مزین کر رہے ہیں؟ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وزینۃ، دنیا کی زینت اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس شاندار ہو جائے، ہمارے جیسا گاؤں میں کسی کا لباس ہو، یہ چاہتے ہیں۔ وہ اپنے وجود کو لہو و لعب میں کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ رات و دن کیوں کھپا رہے ہیں دنیا میں؟ جانتے ہیں؟ زینت کے لیے۔ کس میں زینت؟ لباس اچھا ہو جائے، کھانا اچھا ہو جائے، 3 وقت کھائیں تو شاندار کھانا ہو، اس کے لیے اور کس کے لیے؟ اور کیا اچھا ہو جائے؟ پینا اچھا ہو جائے، کھانا اور پینا اچھا ہو جائے، مراکب، سواری میری بہترین ہو جائے، جب میں نکلوں تو لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، مراکب اچھے ہو۔ یہ زینت کا ترجمہ کر رہا ہوں، زینت سمجھا رہا ہوں۔ یہ لہو و لعب اپنے پوری صلاحیت کو جھونک دیا ہے اس نے دنیا میں، کیوں؟ زینتن کے لیے، زینتن کے لیے۔ عجیب ہے کہ کس میں زینت؟ کھانے اور پینے اور لباس میں زینت، کہ ہمارے جیسا کسی کا لباس نہ ہو، ہمارے جیسا کسی کا کھانا پینا نہ ہو، ہمارے جیسی مراکب کسی کا سواری نہ ہو، اور والقصور، ہمارے جیسا کسی کا گھر نہ ہو۔ یہ زینت، یہ مزین کرنا ہے، ہمارے جیسا کسی کا گھر نہ ہو۔ اور اس کے بعد جب سب کچھ آ گیا، مال و دولت سمیٹ لیا، تو اب کیا کرنا چاہے؟ والجاہ، اب کوئی منصب مل جائے، پردھان بن جائے، فلاں بن جائے، ٹھیکہ بن جائے، کوئی عہدہ مل جائے، وزینت، اور مزین ہو جائیں گے۔ اچھا یہ کرنا، یہ کیوں کر رہے ہیں جانتے ہیں؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اصل میں آپس میں تفاخر کے لیے کہ ہم تم سے زیادہ ہیں، تم ہم سے کمزور ہو، تم غریب ہو، ہم امیر ہیں، تم نیچے ہو، ہم اونچے ہیں، اس کے لیے اصل میں یہ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ زینت کیوں؟ یہ بہترین مکان کیوں؟ یہ بہترین سواری کیوں؟ تاکہ جو اور لوگ ہیں ان کو بتا سکے کہ ہم کون ہیں۔ ارے بھائی تم کون ہو؟ تمہارا تعارف تو قرآن میں کرا دیا اللہ نے، جس اللہ نے، جو اللہ جانتا ہے کہ کون ہے۔ تم مٹی ہو، تراب ہو، تم کون ہو؟ تراب، تم طین ہو، تم حمیم مسنون ہو،
اور تم صلصال کالفخار ہو، یہ تو تعارف اللہ نے کرایا. نطفہ ہو، علقہ ہو، مضغہ ہو، یہ تعارف اللہ نے کرایا. یہ ہے ہم اپنے کو اصل میں پہچانتے ہی نہیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تفاخر کے لیے، فخر کے لیے، ایک دوسرے پر اونچا ہونے کے لیے. میرے خیال سے وقت ہو گیا. آیت بہت عام ہے، چلیے میں کل اسے پورا کرتا ہوں. اچھا پورا کر لیں. اصل دیکھیے وزینۃ وتفاخر بینکم، نہیں لمبی آیت ہے، جانے دیجیے کل میں اسے پورا کرتا ہوں. جلدی جلدی پورا کرنے سے فائدہ نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.